الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد یعنی تقسیم ہند کے بعد تقریباً 1947 سے لے کر آج تک 78 سال ہو گئے۔ ان سالوں میں ہم دیکھیں تو پوری امت مسلمہ یا مسلمان دنیا کو چھوڑ کے پاکستان کو دیکھیں تو ہندوستان سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے پاکستان ہجرت کی، اور ان مہاجرین کی اکثریت کراچی میں آباد ہو گئی۔ لیکن 78 سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں پر مہاجر اور سندھی کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ ایک پاکستانی قوم نہ بن سکی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغان مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے پاکستان کو ہجرت کی اور کئی عشروں تک پاکستان میں مقیم رہے، لیکن پھر بھی ان دونوں کے لیے افغانستان کے مسلمان مہاجرین اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ احترام اور محبت پیدا نہ ہو سکی جو ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ پختونخوا میں آباد افغان مسلمانوں کے درمیان اور یہاں کے مسلمان افغانوں کے درمیان، پشتونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے وہ احترام کے جذبات و محبت و الفت پیدا نہ ہو سکی جو ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک کے اندر ایک علاقے کے باشندے بہترین معاش کے لیے، بہترین زندگی کے لیے یا روزگار کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر آباد ہو جاتے ہیں۔ کئی عشرے گزرنے کے باوجود بھی وہاں پر مقامی اور غیر مقامی باشندوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تصور ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ہی ریاست کے اندر 78 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی علاقائیت، قومیت، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم ہے۔ لسانیت کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، لیکن ایک پاکستانی قوم بمشکل آپ کو نظر آئے گی۔ مذہب کی میدان میں ہم دیکھیں تو یہ قوم بٹی ہوئی ہے، کہیں پر شیعہ اور سنی کے نام پہ، پھر سنی کے اندر مقلد اور غیر مقلد کے نام پہ، دیوبندی اور بریلوی کے نام پہ، مختلف ناموں کے ساتھ یہ قوم بٹی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ عوام ایک قوم نہ بن سکی؟ سوال یہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ پاکستانی قوم نہ بن سکی۔ وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے پہلا سوال یہ ہے کہ مہاجر کون ہوتا ہے؟ کیا مہاجر وہی بندہ ہے جو اپنی دین کو بچانے کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کرے؟ جس طرح مکہ کے مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کی، کیا مہاجر وہ ہے؟ کیا مہاجر وہ ہے جو بہترین معاش کے لیے یا روزگار کے لیے یا امن و امان کے لیے ایک علاقے سے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جائے، یا دعوت و تبلیغ کے غرض سے ایک علاقے کے چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جائے؟ جس طرح صحابہ کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، فرمانے پر مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ لیکن لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جن صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خانہ کعبہ، مکہ، مدینہ اور حرمین یہ چھوڑ کے پوری عالم اسلام میں پھیل گئے تھے، وہ مہاجرین ہیں۔ تو تاریخ میں وہ مہاجرین کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔
یا بعض کے ادوار میں فتوحات کے بعد ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں نے ہجرت کی اور دنیا کے مختلف گوشوں میں آباد ہوئے. آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ان کی قبریں موجود ہیں. تو تاریخ میں ان کو مہاجرین کے نام سے یاد نہیں کی جاتی. تو مہاجر کون ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. کیا مہاجر وہ ہے جو ریاست کے حکم پہ اپنے علاقے اور اپنے بستی کو چھوڑ دے امن و امان کی غرض سے کہ وہاں پر آپریشن ہوتی ہے اور دوسرے علاقے میں آباد ہو جائے؟ کیا مہاجرین وہ ہے؟ تو پہلا تو مہاجر کا لفظ یا مہاجر کا نام یہ قابل تحقیق ہے کہ مہاجر کون ہے اور ان کے لیے پھر احکامات کیا ہوں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کے نام پہ جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پوری دنیا سے اپیل کی جاتی ہے، خزانے کے منہ کھول جاتے ہیں، لوگ بڑی بڑی دولتیں بناتے ہیں. تو کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے مدینہ منورہ میں چندے کی اپیل کی تھی؟ آپ نے مہاجرین کی آبادی کے لیے چندہ جمع کی تھی؟ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے تو پھر عصر حاضر میں ان کے لیے چندہ جمع کرنے کی اسلامی حیثیت کیا ہوگی؟ اور یہ پھر چندہ کون جمع کرے گا؟ خلاصہ کلام یہ کہ یہ سینکڑوں سوالات ہے کہ مہاجر کون ہے، مہاجر کی آبادکاری کس طرح کی جائے گی، ان کے لیے چندہ جمع کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اور پھر صدیاں گزرنے کے بعد، کئی عشرے گزرنے کے بعد، جب ایک ریاست کے اندر رہنے والے باشندے علاقائیت، قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر تقسیم ہو اور وہ ایک قوم یا ایک امت یا ایک مسلمان نہ بن سکے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے بہترین رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارا موضوع بحث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤاخات مدینہ. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ریاست اسلامیہ، امارت اسلامیہ، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے پہلی قدم تو مسجد نبوی کا قیام اٹھایا، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کی. اور دوسری سب سے اہم ترین تاریخ کا ایک تابناک پہلو، ایک تابناک قدم جو آپ نے اٹھائی وہ تھی مؤاخات مدینہ. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا. تقریباً 90 کی تعداد میں یہ لوگ تھے، آدھے مہاجر اور آدھے انصاری. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بائی بائی بنا دیا. اسی طرح جتنے بھی لوگ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بعد میں مکے سے مدینہ ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان انصار کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا. اور پھر مواخات کے اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سگے رشتہ دار، سگے بھائی یا نسبی رشتہ دار کی بجائے یہی مواخات کے رشتے پر بننے والے بھائی ہی کسی کی وفات کے بعد اس کا اصلی وارث ہوگا، اس کی وراثت اسے ملے گی. اور یہ حکم پھر جنگ بدر تک قائم رہا. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو یہ رشتہ مواخات کی بنیاد پر جو وراثت تقسیم ہوتی تھی یہ سلسلہ منقطع اور ختم ہوا اور یہ حکم منسوخ ہو گئی. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس اہم موڑ، اس اہم واقعے، اس اہم قدم سے جو رہنمائی آج کل کے لیے ہمیں ملتی ہے، خصوصاً مہاجرین کے حوالے سے، خصوصاً ایک قوم بننے کے حوالے سے، یہ بڑی اہم ہے. اور اس میں جو بنیادی نکات چند حسب ذیل ہے. پہلی ہم دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے اس رشتے کی بنیاد پر مقامی اور غیر مقامی کا تصور ختم کر دیا. یعنی وہ لوگ مدینہ منورہ کے باشندے اوس خزرج انصار جو مقامی تھے اور مہاجرین مکے سے آئے ہوئے قریش جو مہاجر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور
زمین بوس کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ وہ خطرناک تصور تھی اس کی اس وقت بھی کہ اسی کی بنیاد پر بھی جھگڑے کھڑی ہو سکتی تھی۔ کئی دفعہ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یا معشر الانصار، کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ ہم معزز ہے اور جو باہر سے آئے ہیں مہاجر یہ ذلیل ہے نعوذ باللہ، اور ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے۔ یہ مقامی اور غیر مقامی کا نعرہ، یہ مہاجر اور مقیم کا نعرہ، یہ کئی دفعہ عبداللہ ابن ابی نے لگایا تھا، اور اسی کی بنیاد پر اس نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش اس نے کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر یہود بھی موجود تھے ایک بڑی تعداد میں، ایک مضبوط قوت کے ساتھ۔ ان کی بھی کوشش تھی کہ مقامی اور غیر مقامی کے نام پہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، ان کا اتحاد پارا پارا کیا جائے، ان کی طاقت کو نیست و نابود کیا جائے، ان کی محبت و الفت کی کڑیوں کو ٹوٹا جائے، لیکن اس نعرے میں وہ کامیاب کبھی ناکام نہ ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے فرماتے تھے کہ جاہلیت کے نعرے ہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ شیوا نہیں، یہ زیبا نہیں کہ وہ یہ نعرہ لگائے یا مہاجر یا انصار، بلکہ یہ سب ایک امت ہے، ایک مسلمان ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کی بنیاد پر مقامی اور غیر مقامی کا تصور ملیامیٹ کر کے ختم کر کے مسلمانوں کو ایک امت اور ایک قوم بنائی۔ لہٰذا آج جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ مقامی ہے یا یہ بندہ مہاجر ہے، غیر مقامی ہے، یا قومیت کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر نعرہ لگاتے ہیں، تو آپ سمجھے کہ یہ بندہ بھی عبداللہ ابن ابی کے قبیلے سے ہے، یہ بھی اسی رئیس المنافقین کا نائب ہے، یہ وہ شیاطین الانس میں سے ہے جو مسلمانوں کی اتحاد، جو ایک بستی کے اتحاد، جو ایک گاؤں اور ایک علاقے کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ منافق بندہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا مواخات مہدینہ کا ایک درس یہ ہے کہ مقامی اور غیر مقامی، مہاجر اور انصار، یہ نعرے لگانا یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، بلکہ ہم سب ایک مسلمان ہیں اور ایک امت اور ایک قوم ہے۔ دوسری ہم دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کے، تو اس فعل کے ذریعے سے آپ نے قومیت کا خاتمہ کر دیا۔ مہاجر یا اوس اور جو انصار کے قبائل تھے، اوس اور خزرج کے، یا مہاجر کے جو قبائل تھے قریش کی، جو اپنے قریشیت پر پہر کرتے تھے، جو خود کو رائل قبیلہ سمجھتے تھے، جو خود کو عرب کا سب سے ممتاز قبیلہ سمجھتے تھے، اسی طرح اوس اور خزرج بھی اپنے قبائلیت پر، اپنے قبیلے پر پہر کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فخر کو ختم کر دیا، اس قومیت کی بنیاد پر، قبائل کی بنیاد پر فخر کو، امتیاز کو ختم کر کے فرمایا کہ یہ سارے مسلمان ایک امت ہے اور ایک قوم ہے۔ تو لہٰذا قومیت کی بنیاد پر نعرہ لگانا کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، مسلمان کہنے کے باوجود یا پاکستانی قوم کہنے کے بغیر کے بجائے یہ نعرے لگانا، یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، یہ عبداللہ ابن ابی کے نعرے ہیں۔ اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہ قوم پرست جماعت ہے جو قومیت کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کرتی ہے، امت مسلمہ کو تقسیم کرتی ہے، ان کی اسلام کے حوالے سے یا آئین کے حوالے سے، اسلامی احکامات کے حوالے سے پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا یہ لوگ کبھی عبداللہ ابن ابی کے صف میں تو کھڑے نہیں ہوں گے جو قومیت کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کرتے ہیں، مسلمان امت کو تقسیم کرتے ہیں، ان کے درمیان محبت اور اتحاد کو ختم کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات مدینہ کا ایک بڑا اثر یہ ہوا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان قومیت کی سوچ ختم ہو گئی۔ قومیت اور خاندان کی سوچ فقط اتنی تھی کہ اس کے ذریعے سے ان کی پہچان ہوتی۔ اگر ایک نام سے کئی عبداللہ ہوتے، عبد الرحمن ہوتے، کئی زید عمر بکر ہوتے، تو فقط اس لیے کہ فلانا زید یا فلانا عمر یا فلانا بکر انصار سے ہیں یا مہاجر سے ہے یا اوس سے ہے یا قریش سے ہے یا خزرج سے ہے، ان کی پہچان ہوتی تھی۔
لیکن اس کی بنیاد پر ان کے درمیان امتیاز نہ تھی، اسی بنیاد پر ان کے درمیان افتخار نہ تھی، اس کی بنیاد پر ان کے درمیان فضیلت نہ تھی، بلکہ ان کے درمیان فضیلت، افتخار، فخر یہ تقوی کی بنیاد پر تھی۔ جتنا ایک بندہ تقویدار ہوتا، ان کے دل میں خوف خدا ہوتی، وہ اللہ سے ڈرتا، اتنا وہ مسلمانوں کی سماج میں، اتنا وہ مدینہ منورہ میں باعزت اور بلند مقام کا حامل ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ قومیت کا خاتمہ یہ مواخات مدینہ کا ایک اثر تھا، ایک ثمر تھا کہ اس کی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے، مہاجرین اور انصار سے یہ تصور ختم کر دی۔ اگر آج بھی 1500 سال گزرنے کے باوجود قومیت کی بنیاد پر چاہے عام بندہ ہو یا قائد ہو، مسلمان یا امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ قابل افسوس بات ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ کا ایک اثر، یہ مواخات مدینہ کا ایک اثر یہ ہوا کہ واحد اسلامی تہذیب پروان چڑھی، ایک واحد اسلامی تہذیب وجود میں آ گئی۔ ہم دیکھیں انصار کو، تو انصار یہ لوگ انصار زراعت پیشہ تھے، اور یہ انصار یمن سے آئے تھے، زراعت، کاشتکاری، کھیتی باڑی میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، تو ان کی رسم رواج، ان کی زندگی، ان کی بود و باش بھی زراعت پیشہ لوگوں کی طرح تھی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم مہاجر کو دیکھیں تو یہ مہاجر یہ مکہ ایک صحرائی علاقے کے رہنے والے تھے، تو ان کا کلچر، ان کی تہذیب بھی ایک صحرائی قسم کی تھی۔ پھر یہ خود کو عرب کا شاہ قبیلہ، بادشاہ قبیلہ، رائل قبیلہ اور خود کو ممتاز سمجھتے تھے، تو اسی کے مطابق ان کی زندگی کا لیونگ سٹینڈرڈ، معیاری زندگی بھی تھی۔ دوسرے تجارت پیشہ لوگوں کی رسم و رواج، ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی جدا ہوتے ہیں، لہٰذا مدینے کے اندر یہ دونوں تہذیبیں آپس میں ٹکرائی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تہذیبوں کا خاتمہ فرمایا، بلکہ آپ نے ہر تہذیب کو اہمیت دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک پودا کاشت کی، اس پودے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پودا نصیب کرے گا، ان کو اس کے بدلے میں عوض دے گا۔ جو بندہ پودا کاشت کرے، اس کے سائے میں کوئی آرام کرے، جو پودا کاشت کرے اس کا پھل کوئی کھائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا۔ جو زمیندار کاشتکار کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس کی کھیتی سے چرند پرند کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے زراعت کی اہمیت بھی واضح فرما دی، اہل زراعت کی یا زراعت پیشہ لوگوں کی اہمیت بھی واضح فرمائی، اس کی تہذیب کی اہمیت بھی واضح فرمائی۔ جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے معیشت کا ایک بڑا حصہ یہ تجارت میں رکھا ہے، تجارت کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، رزق کا ایک واپر حصہ تجارت کے اندر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے تجارت کو بھی اہمیت دی، اس تہذیب کو کی بھی اہمیت بیان فرمائی۔ غرض اللہ کے رسول نے دونوں تہذیبوں کو اہمیت دے دی، اور پھر اسی کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب وجود میں آ گئی جس کو اسلامی تہذیب کہتے ہیں، اور اسی تہذیب میں انصار اور مہاجرین دونوں رنگ گئے، اور ان کے اپنے اپنے تہذیبیں ختم ہو گئی، اور ایک اسلامی تہذیب وجود میں آ گئی۔ بدقسمتی سے عصر حاضر میں ہم دیکھیں تو تجارت پیشہ لوگ فقط تجارت کو ہی بہترین پیشہ سمجھتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ زراعت پیشہ لوگ زراعت کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کارخانہ دار لوگ کارخانوں کو اہمیت دیتے ہیں، عہدے منصب کے پجاری عہدے منصب کو اہمیت دیتے ہیں، شہرت کے پجاری، سیاست کے پجاری سیاست کو ترجیح دیتے ہیں۔ غرض ہر جتنے لوگ ہیں اتنے ان کی سوچیں ہیں، ان کی اتنی بود و باش ہے، لیکن یکساں ایک قومی تہذیب، یکساں ایک اسلامی تہذیب مفقود ہے۔ تو مواخات مدینہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو فقط ایک واحد اسلامی تہذیب ہوگی، ان کے پیشے جیسے بھی ہو، ان کے طرز زندگی بود و باش جیسی بھی ہو، لیکن ان کی تہذیب، ان کی سوچ، ان کی رہن سہن یہ سب ایک ہو، اور ان کے اندر تمام پیشوں کی اہمیت ہوگی، تمام پیشوں کی ضرورت ہوگی، اور تمام پیشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔
اب مواخات مدینہ سے مزید ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں، اس پر بعد میں بات کی جائے گی، اور اگلے لیکچر میں اس پر مفصل بات کی جائے گی کہ مزید ہم اس سے کون سے نکات سیکھ سکتے ہیں، مزید کیا سیکھ سکتے ہیں، مزید اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ لیکن آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم علاقائیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، قومیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، لسانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، تعصبات کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں مواخات مدینہ کا بنظر غائر جائزہ لینا ہے، بنظر غائر اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کی پر تحقیق کرنی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اور اس سے رہنمائی میں ہم نے آج 3 نکات پر بحث کی کہ غیر مقامی اور مقامی کا تصور، یا یہ نعرہ یہ جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ فتنے کا نعرہ ہے، یہ انتشار کا نعرہ ہے، یہ افراتفری کا نعرہ ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ قومیت کا نعرہ زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، یہ قومیت کا نعرہ یہ جاہلیت کا نعرہ ہے، فتنے والا نعرہ ہے۔ اسی طرح مختلف تہذیبوں کے پیروکار اور ایک اسلامی تہذیب کو فالو نہ کرنا بھی نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مواخات مدینہ کا مطالعہ کر کے، اس سے رہنمائی حاصل کر کے، اور ایک امت کے رنگ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اتحاد و اتفاق کو قائم رکھے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، احترام کے جذبات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔